علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری زکوٰۃ کورس کی آج دوسری نشست ہے۔ گزشتہ کل مسائل تو نہیں آئے تھے لیکن زکوٰۃ کے متعلق چند ایک باتیں آ گئی تھیں۔ اچھا، کچھ باتیں ہیں جو رہ گئی تھیں، میں ان باتوں کو رکھتا ہوں اور پھر آج سے ان باتوں کے بعد انشاءاللہ زکوٰۃ کی جو مسائل ہیں بیسک لیول کے ان سب کو سیکھتے ہیں اور زکوٰۃ کا جو طریقہ اس کو بھی سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہر چیز کی فرضیت کا کوئی نہ کوئی ذکر ملتا ہے کہ فلاں چیز فلاں وقت پر فرض ہوئی، تو زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے متعلق سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا ذکر کیونکہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کئی مقامات پر ہے، تو لہٰذا نماز کے متعلق تو یہ بات ملتی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا فرمائی۔ معراج کی رات میں اللہ کے رسول کو نماز ملی، آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور یہ مکی دور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت فرمانے کے بعد دوسری ہجری میں یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ فرض ہوا ہے، یعنی کہ آپ کی امت پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اور اس روزے کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ بھی لگا دی گئی۔ یہ زکوٰۃ وہ نہیں تھی جو ابھی ہمارے یہاں ہے، یہ صدقہ فطر جو عید کے موقع پر دیا جاتا ہے، یہ وہ صدقہ تھا جو مسلمانوں کے اوپر اس وقت واجب کر دیا گیا۔ اور یہ کیوں کر دیا گیا کہ مسلمانوں سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کی برکت سے اس کمی کوتاہی کو دور کر دیتے ہیں، ان لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور کمی پوری ہو جاتی ہے۔ آج بھی اس کا یہی فائدہ ہے۔ بعد میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو صدقہ فطر تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا اور زکوٰۃ کی وہ شکل و صورت اختیار فرما دی جو آج مسلمانوں کے اندر باقی ہے۔ صدقہ فطر بھی واجب رہا اور زکوٰۃ کی جو نوعیت ہے یہ بھی باقی رہی، لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ زکوٰۃ کی جو صورت ہے کہ اتنے جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہو اور 52.5 تولہ چاندی ہو اور سال گزر جائے اور اس پر 2.5% ہو، یہ تفصیلات کب آئیں شریعت میں اس کی وضاحت بہت زیادہ اچھی طریقے سے نہیں ملتی، لیکن یہ وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر ہو چکی تھی، اس کی وضاحت تو ملتی ہے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ نہیں، زکوٰۃ پہلے سے فرض تھی مکی دور کے اندر، اور علماء کا یہ قیاس کس لیے؟ سورہ مزمل کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر الفاظ ہیں، آیت تو لمبی ہے لیکن اس آیت کے الفاظ ہیں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو سورہ مزمل مکی صورت ہے، بالاتفاق مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں کیونکہ مکی صورت ظاہر سی بات ہے ہجرت سے پہلے کی صورت ہے، اس کے اندر آتوا الزکاۃ کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ مکی دور کے اندر بھی زکوٰۃ تھی، لیکن مکی دور کے اندر جو زکوٰۃ تھی اس کی شکل و صورت اس زکوٰۃ کی شکل و صورت سے بہت الگ تھی، بلکہ بہت زیادہ سخت تھی، ایک طریقے سے یوں کہہ سکتے ہیں۔ علماء کا یہ قول ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کتابوں کے اندر یوں لکھا ہے کہ مکی دور کے اندر صرف ضرورت پر اپنے پاس مال رکھا جاتا تھا، گھر کی جو ضرورت ہوتی ہے، بشری جو تقاضے ہوتے ہیں، صرف ان کو پورا کرنے کے لیے مال رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جتنا بھی غیر ضروری مال ہوتا تھا وہ سارا کا سارا زکوٰۃ کے اندر دینا ضروری ہوتا تھا، سارا نکالنا ضروری ہوتا تھا، مال رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن مدنی دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 میں 2.5% کی قید لگا دی اور باقی کا مال چاہے وہ کروڑوں ہی میں کیوں نہ ہو جمع کرنے کی اجازت دے دی، حلال رقم ہو تو مکی دور کے اندر زکوٰۃ کا یہ تصور ملتا ہے، اور یہ علماء نے اس کی تفصیل کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے۔ اچھا جی، گزشتہ جو انبیاء ہیں اور ان کی جو شریعتیں ہیں اور ان کی جو اقوام ہیں ان کے اندر بھی زکوٰۃ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، زکوٰۃ کا تصور اس پرانی شریعتوں کے اندر بھی تھا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں 17ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ لوگوں کو نیک باتیں کرنے کا حکم دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ پرانے دور میں ابراہیم علیہ السلام تک کے شریعت کے اندر بھی زکوٰۃ کا تصور تو تھا،
اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق یہ آیت ہے کہ وہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ حکم دیا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ وہ جو ہے گھر والوں کو حکم دیتے تھے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ تو بہرحال پچھلی امتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا تصور بہرحال ملتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور سمجھ لیں کہ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ دینے کی جو شکل و صورت تھی علماء نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ بعض کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانے دور میں پرانے زمانے میں جو زکوٰۃ کی شکل و صورت تھی وہ کچھ اس طریقے سے تھی کہ ہمارے ہاں تو 100 میں 2.5% ہے، پرانے دور میں 100 میں 2.5% نہیں تھا بلکہ 100 میں 10% تھا، 100 روپے میں 10 روپے، ابھی تو 100 روپے میں 2.5 روپے ہیں۔ اور یہ 10% غریب کو نہیں دیا جاتا تھا پرانی امتوں کے اندر، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنی زکوٰۃ کو نکالتا تھا، جتنی بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی اس مال کو نکالتا تھا، الگ کرتا تھا، اور الگ کرنے کے بعد اس زکوٰۃ کو اٹھا کر کے ایک پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر اس مال کے اوپر آگ آتی تھی آسمان سے، اس مال کو جلا کر خاک کر دیا کرتی تھی۔ یہ بعض روایتوں کے اندر یوں آتا ہے کہ آگ آتی تھی آسمان سے اور اس سامان کو اٹھا کر آگ اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور آگ کا آسمان سے آنا، اس مال کو جلانا یا اپنے ساتھ لے جانا اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ زکوٰۃ قبول ہو گئی، اور جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی تھی اس کا مال پہاڑ پر یا ایسی میدان میں رکھا رہ جاتا تھا، اور دنیا یہ منظر دیکھتی تھی کہ اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی، اور دنیا کے اندر اس کی رسوائی ہو جاتی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ضرور اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ اس سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا۔ آج کا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو احسان یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کو 10% کے بجائے 2.5% کر دیا، سال میں ایک بار کر دیا، اور دوسرا احسان یہ فرمایا کہ ہم سے یہ کہا کہ اپنے مال کو اپنے ہی غریبوں کو دے دو، اپنے غریبوں کو دے دو، اس سے غریبوں کو بھی جو ہے کچھ معاملہ چلے گا ان کا، اور دوسرا تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری زکوٰۃ قبول ہے یا قبول نہیں ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا کرنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ غریب کو زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ غریب جو ہوتا ہے مالدار کو دیکھتا ہے، اور مالدار کے پاس جب اس کا مال دیکھتا ہے تو سارے تو غریب ایسے نہیں ہوتے، لیکن بعض غربا کو خیال آتا ہے اس بات کا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے، اور کبھی کبھی یہ حسرت انسان کے اندر حسد بن جاتی ہے، جیلسی بن جاتی ہے، اور انسان اس پر بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے، حسد بغض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، لہٰذا شریعت نے مالدار آدمی کو زکوٰۃ کا پابند کر کے ایک فائدہ تو یہ پہنچایا، غریب کو فائدہ ہوا کہ غریب آدمی اس کو جب زکوٰۃ ملے گی تو اس کے اندر سے جو حسد کے جذبات ہیں، حسرت کے جذبات ہیں وہ ختم ہوں گے، بلکہ اس کے دل میں اس امیر بھائی کے لیے، اس مالدار بھائی کے لیے پیار، محبت اور ایک انسیت پیدا ہوگی۔ اور مالدار کے اندر اس کا فائدہ یہ ہوا مالداروں کو زکوٰۃ دینے کا کہ جب یہ کسی غریب کو زکوٰۃ دیں گے تو ان کے اندر اس مال کا اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے جو تکبر کا ایک عنصر پیدا ہونا تھا، طبیعت کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا، تکبر پیدا ہو جاتا، اس سے اس کی حفاظت ہوگی، اور گھمنڈ سے، تکبر سے، غرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کی شکل میں اس مالدار کو بچا لیں گے۔ تو اس زکوٰۃ کی وجہ سے مالدار کو بھی فائدہ ہوا، اس کا مال بھی سارا خرچ نہیں ہوا، مال بھی پاک ہو گیا، اور اس غریب کو بھی فائدہ ہوا کہ فائنینشلی یہ بھی تھوڑا سا اپنا گھر کاروبار کو دیکھ لے گا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کے اندر سے حسد کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ ایک چیز بس آخری بات اس کو میں کہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ مسائل شروع کرتے ہیں۔ اور جو میں جو کہتا ہوں وہ یہ میری پرسنل رائے ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے شاید پچھلے رمضان کورس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ دینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے ہندوستان کے اندر، بس جس کے دل میں آیا اس نے جس کو چاہا زکوٰۃ دے دی، بعض مدارس میں دے دیتے ہیں، بعض اپنے غریب رشتہ داروں کو دیتے ہیں، بعض پڑوسیوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس طریقے کا بہت سارے لوگوں کو بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ یقین مانیں 50، 60، 70% لوگ ایسے ہیں آج بھی جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اتنا زیادہ جو ہے گراوٹ ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ باقاعدہ ایک ادارہ ہو، معتبر ادارہ ہو، معتبر علماء یا معتبر غیر علماء بھی صحیح، علماء ہو یا غیر علماء ہو لیکن معتبر لوگ ہوں، کام کریں، زکوٰۃ کی وصولی کا باقاعدہ نظام ہو اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہر بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ بھی زکوٰۃ دے گا۔ کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ابھی میں جب نصاب بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ لہٰذا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے وہ سب اپنی جانب سے صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے پابند ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا۔ آج کل ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ حل نہیں ہوتا۔
زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے غریبی کو ختم کرنا۔ وہ ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے، زکوٰۃ کے 1 لاکھ روپے دینے ہیں اس کو، مثال کے طور پر۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ 100 غریبوں کو تلاش کر لیتا ہے اور اس نے ہر ایک غریب کو 1000 روپے کا راشن بھروا دیا، یہ پیسے دے دیے، جو بھی کیا اس نے XYZ۔ یہ 1000 روپے کا راشن وہ 1-8 مہینے میں کھا کے ختم کر دیتے، اور یہ 100 کے 100 غریب آدمی واپس سے غریب ہی ہو جاتے 1-1.5 مہینے کے بعد۔ دوبارہ غربت تو ختم ہوتی نہیں ان کی اس مال سے۔ زکوٰۃ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ ہوگا، کوئی معتبر کام کرنے والے لوگ ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ 100 غریبوں کے بجائے 10 غریبوں کو چھانٹ لیں گے، اور ان کو 1,000 روپے زکوٰۃ دینے کے بجائے ان کو 10,000 روپے کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس زکوٰۃ کے دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ صرف ان کو راشن پانی دے کر کے اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوا جائے گا، ہاتھ نہیں جھاڑ لیے جائیں گے، بلکہ ان کو زکوٰۃ دے کر ان کو باقاعدہ کام شروع کروایا، چاہے چھوٹے لیول کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رکشہ چلائیں، کچھ بھی کریں، XYZ کچھ بھی کریں، لیکن کچھ اپنا رزق پیدا کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ کوئی بھی کام کر لیں وہ، میں کہتا ہوں راستے میں جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ کر لیں، رکشہ چلا لیں، چاہے اب غریب تو ہے، غریب تو کیا کرے گا، یہی تو سب کرے گا، لیکن آپ نے اس کو 1000 روپے کا راشن دے دیا، وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو پھر غریب کا غریب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو زکوٰۃ دے کر اپنا رزق پیدا کرنے والا، زمین کھود کے پانی نکال کر پینے والا بنا دیا جائے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ زکوٰۃ کا لینے والا ایک نہ ایک دن زکوٰۃ کا دینے والا بن جائے گا، اور معاشرے سے غریبی ختم ہو جائے گی۔ 100 میں سے کم 10 لوگ تو اس لائق ہوئے کہ وہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو لہٰذا ایک معاشرہ ہونا چاہیے، ایک تنظیم ہونی چاہیے معاشرے کے اندر، ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ میرا کام صرف آپ لوگوں کو آئیڈیا دینا ہے، یہ ذمہ داری میں لے نہیں سکتا کہ اگر آپ مجھ سے کہیں مفتی صاحب یہ آئیڈیا آپ نے دیا، یہ ذمہ داری بھی آپ لیجیے، میرے اوپر پہلے ہی بہت ذمہ داری ہیں۔ اس کے لیے اپنے مقامی علماء سے رجوع کریں، مقامی علماء کو بتائیں، ہر علاقے میں، چاہے اپنے چھوٹے سے لیول پر، آپ دنیا کو نہ دیکھیں، آپ ملک کو نہ دیکھیں، اپنے شہر کو نہ دیکھیں، آپ اپنے گلی محلے کو دیکھیں کہ آپ کے گلی محلے میں یہ کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا تو کیا ہو سکتا ہے، اس کام کو آپ شروع کریں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ چلیے باقاعدہ اب زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے انسان کے پاس سونا ہونا چاہیے، چاندی ہونی چاہیے، یا اس کے پاس کیش ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کے گھر کے اندر استعمال ہوتی ہیں، جو اس کے پرسنل یوز کی ہیں، اب اس کے اندر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کے کپڑے ہو سکتے ہیں، اس کا چشمہ ہو سکتا ہے، اس کی گھڑی ہو سکتی ہے، اور اس کے جوتے ہو سکتے ہیں، اس کی بیڈ الماری ہو سکتی ہے، اس کے گھر کے برتن ہو سکتے ہیں، اس کی جیب میں رکھا ہوا موبائل ہو سکتا ہے، اور جس گاڑی پہ وہ سفر کرتا ہے، 4 ویلر ہو، 2 ویلر ہو، جو بھی ہو، ان ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ چاہے آپ کے پاس 2 موبائل ہو، آپ آئی فون چلاتے ہو، آپ کے پاس اچھے سے اچھا چشمہ ہو، آپ کے پاس اسمارٹ واچ ہو، کچھ بھی ہو، XYZ کچھ بھی ہو، ان ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ گھر کے اوپر، اور جو کارخانہ آپ کا، اس کارخانے کے اوپر جو جگہیں ہوتی ہیں، میں جگہ کی بات کر رہا ہوں ابھی، اور جتنی بھی جو آپ کی گاڑیاں ہیں اس کے اوپر، اور جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں اور برتن ہیں اور کپڑے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس گاڑیاں 1 سے زیادہ ہوں، موبائل 1 سے زیادہ ہوں، حتیٰ کہ گھر 1 سے زیادہ ہوں، لیکن آپ نے اپنے بچوں کے لیے رکھ رکھے ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ان چیزوں کو تو زکوٰۃ میں گنا بھی نہیں جائے گا۔ ایک تو زکوٰۃ ہے بھی 100 میں سے 2.5، اور اوپر سے یہ چیزیں بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی کاؤنٹ کر لیتا تو بتائیے ہم کیا کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 100% میں اس کو تو باہر رکھ دیا۔ آپ کے کپڑے، آپ کے برتن، آپ کی جوتی چپل، آپ کے استعمال کی چیزیں، آپ کا گھر، یہ ساری چیزیں باہر ہیں۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو علیحدہ رکھ کر زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے۔ اچھا جی، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اس کو سمجھیں۔ جس بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا یا 52.5 تولہ چاندی ہوگی، اس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جس کے پاس بھی ہو، اور اس ملکیت میں اس بندے کو 1 سال پورا گزر جائے۔ مثال کے طور پر، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سال جو ہے انگریزی نہ ہو، اردو والا ہو، میں آپ کو بتا دیا تھا، یہ بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ اس کو نہیں سمجھ میں آیا تو پچھلا کلپ دیکھ لیجیے گا۔ جس بندے کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ صاحب نصاب ہے، اور اس کے صاحب نصاب ہونے میں اس کو 1 سال گزر جائے، یعنی کہ پہلے روزے کو اگر اس کے پاس یہ مال آیا ہے تو اگلے سال پہلے روزے پر، پہلا روزہ جب آئے گا تب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ بیچ میں زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی تو لہٰذا دینا بھی نہیں ہے، نہیں دے گا تو گنہگار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے روزے کو مثال کے طور پر یہ صاحب نصاب ہوا، تو اگلے سال جب پہلا روزہ آئے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، سمجھ گئے، یہ نصاب ہوا۔ اب اس نصاب کی ذرا سی گہرائی کو سمجھیں، ڈیپ میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا، اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز یہ دیکھ لیں
کہ مارکیٹ ویلیو پوچھ لیں سونے کا جو نصاب ہے، سونے کا جو تولہ ہے وہ کیا چل رہا ہے، مارکیٹ ریٹ کیا چل رہا ہے. میرے خیال سے 50,000 کے قریب ہے. اگر آپ اس کو دیکھ لیتے 7.5 تولہ سونا، تو اس حساب سے 50,000 کے حساب سے میں موٹا موٹا کہتا ہوں، ویسے آپ پوچھ لیجئے گا. اگر مثال کے طور پر 1 تولہ سونا 50,000 کے قریب چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7.5 تولہ سونا 3.5 لاکھ روپے کا ہوگا. تو جس بندے کے پاس 3.5 لاکھ روپے ہوں، اس پر پھر سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہوگی واجب. اور اگر چاندی کا نصاب دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی کا اگر حساب لگائے تو چاندی کی ویلیو جو ہے 1 تولے کی وہ 25 سے 1 تولہ کہہ رہا ہوں میں، 52.5 تولہ چاندی ٹوٹل اماؤنٹ 52.5 تولہ جو بنے گی وہ 25 سے 30,000 روپے بنے گی. میں نے بھی 1 آدھ ہفتے پہلے پوچھا تھا تو 25-30,000 کے قریب ہی رقم بتائی تھی، مجھے بھول پڑ گئی. تو ٹوٹل جو 52.5 تولہ چاندی ہے، ٹوٹل صرف 1 تولہ نہیں، 52.5 تولہ چاندی پورا ٹوٹل، اس کی جو قیمت بنے گی، ویلیو بنے گی، وہ 25 سے 30,000 ہے. تو ایک نصاب تو سونے کا ہے جو 3.5 لاکھ ہے، اور ایک نصاب چاندی کا ہے جو 30,000 میں نمٹ جاتا ہے. تو ہم کس نصاب کا اعتبار کریں؟ ہم پر جو زکوٰۃ آئے گی وہ 3.5 لاکھ والی آئے گی، یا 30-35 ہزار والی آئے گی، 25,000 والی آئے گی. تو علماء نے یہاں پر یہ فرق بیان کیا ہے کہ جس بندے کے پاس سونا، چاندی، زیور، کیش، کرنسی، جتنی بھی چیزیں زکوٰۃ کے اندر آتی ہیں، جتنی بھی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو چاندی والا نصاب چلے گا. اگر اس کے پاس کیش بھی ہے، چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، انگوٹھی بھی ہے، زیورات بھی ہیں، کئی چیزیں ہیں، تو لہٰذا اس صورت کے اندر اس بندے پر جو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ چاندی والے 52.5 تولہ چاندی والے نصاب سے ہوگی. تو لہٰذا جس بندے کے پاس 25-30 ہزار روپے آ جائیں اور سال گزر جائے، یہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. سونے والا نصاب کس بندے پر چلے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ سونے والا نصاب صرف اس بندے کے لیے ہے کہ جس بندے کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، نہ زیورات ہو، نہ کیش ہو، نہ چاندی ہو، صرف اس کے پاس سونا ہو. اس کے پاس صرف اور صرف سونا ہو، اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، کرنسی بالکل نہ ہو اس کے پاس. لہٰذا جس بندے کے پاس صرف سونا ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا، نہ پلاٹ ہوں گے، نہ فلیٹس ہوں گے، نہ پیسہ ہوگا، نہ چاندی ہوگی، نہ زیورات ہوں گے، صرف سونے ہوں گے، سونے کی اینٹیں ہیں، سونے کے بسکٹس ہیں، جو بھی ہیں، جو کچھ بھی اس کے پاس، جتنے ایسیٹس ہیں اس کے پاس، وہ صرف سونے اور گولڈ کی شکل میں. لہٰذا اس بندے کے اوپر جو نصاب چلے گا وہ سونے والا چلے گا، 3.5 لاکھ والا چلے گا. اور میرے خیال سے آج کے اس دور میں 99.9% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف سونا ہو، ایسا ہو ہی نہیں ہے، ایسا 1% ہوگا مشکل سے. 99.9% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہر طرح کی مکس جو ہے کرنسی ہوتی ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر بندہ اپنے اوپر جو زکوٰۃ کا نصاب سمجھے تو وہ چاندی والا سمجھے. یعنی کہ جس بندے کے پاس آج کی تاریخ میں 25 سے 30 ہزار روپے ہیں اور سال گزر جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں پھر، کیونکہ میرے خیال سے 25 سے 30 ہزار روپے کا تو ہم لوگ موبائل چلا لیتے ہیں، معمولی بات ہے ہمارے لیے. لہٰذا اپنا حساب لگا لیں کہ ضرورت کی چیزوں کو الگ رکھ کر، کپڑا، برتن، گھر، گاڑی، موبائل اور ضرورت کی جتنی چیزیں ان کو الگ رکھ کر آپ کے پاس کیا اتنا پیسہ ہے؟ اگر اتنا پیسہ ہے اور سال گزر چکا ہے تو یاد رکھیے آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی. اچھا جی، ایک بات یہ یاد رکھ کے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سال پورا ہونے سے پہلے بیچ میں اگر مال آ گیا تو اس کا کیا کریں؟ یعنی کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، رمضان کے پہلے روزے کو 1 لاکھ روپے تھے، اس کے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے، رمضان کے پہلے روزے کو 1 لاکھ روپے آ گئے. اب جب اگلا سال رمضان کا پہلا روزہ ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن علماء نے یہ فرمایا کہ اگلا سال ایک روزہ آنے سے پہلے اس بندے کے پاس بیچ میں کچھ پیسے اور آ گئے، یعنی سال گزرنا تھا 1 لاکھ کے اوپر، رمضان کے پہلے روزے کو اس کو 1 لاکھ روپے ملے تھے، اور اگلے سال پہلے روزے پر 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2,500 روپے بننی تھی. لیکن پہلا روزہ آنے سے پہلے اس بندے کے پاس 4-5 لاکھ روپے اور آ گئے، 10 لاکھ روپے آ گئے، چاہے پہلے روزے سے 1 دن پہلے آئے ہوں، چاہے 2 دن پہلے آئے ہوں، چاہے 1 دن پہلے آئے ہوں. لہٰذا اب جب اگلے روزے کو 1 سال پورا ہو جائے گا، اس صورت کے اندر یہ بندہ جتنا اس کے پاس پیسہ ہے، صرف 1 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دے گا، یہ جتنے ایکسٹرا پیسے آئے ہیں سب کی زکوٰۃ دے گا. 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2,500 روپے بن رہی تھی، اور اس بندے کے پاس سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے بھی 10 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے، تو جتنی ٹوٹل اماؤنٹ ہے سب کی زکوٰۃ دے گا، 25-30 ہزار روپے جو بن رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یعنی کہ 1 لاکھ روپے 1 سال میں پورے ہونے تھے، اور 1 سال پورا ہونے سے پہلے اس بندے کے 1 دن پہلے بھی اس کے اکاؤنٹ میں 9-10 لاکھ روپے آ گئے، تو جتنے پیسے 1 دن پہلے بھی آئے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ میں گنے گا اور سب کی زکوٰۃ نکالے گا. یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے پاس تو ابھی آیا ہے، اس کی زکوٰۃ تو میں اگلے سال دوں گا نہیں، اسی سال اس کی بھی زکوٰۃ ہے. ہر رقم پر جیسے کہ میں نے کہا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے. اچھا جی، ایک بات اور یاد رکھیں، صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے آپ کو. جو بندہ صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، اس کو آپ زکوٰۃ دیں، یہ نہیں چلے گا. ایسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں
خاندان میں، رشتہ داری میں یا پڑوس میں کوئی بیوہ ہے، بچوں کا ساتھ ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس بیوہ کے پاس زیور ہے اور وہ زیور اتنا ہے کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس خاتون کو، کیونکہ وہ زیور بیچ کے تو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ زیور وغیرہ اپنے بچوں کے لیے رکھیں گے اور جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اس کو استعمال کریں گے۔ غریب سے غریب آدمی بھی قیمتی چیزوں کو نہیں بیچتا آج کے دور میں، تو لہٰذا لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسی ضرورت مند بیوہ خاتون جس کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس زیور کو اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیا اس خاتون کو جو ضرورت مند ہے اس کو ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، ویسے آپ اس کی مدد کرنا چاہیں تو کریں، اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ اچھا جی، بات آج یہیں رکھتے ہیں کیونکہ کلاس کا ٹائم جو ہے تقریباً پورا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کیونکہ نصاب کا ذکر آج آ گیا، زکوٰۃ کے اور بھی مسائل ہیں، دکاندار کے اوپر اور کارخانے کے جو فیکٹری کا جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کس طریقے سے آئے گی، اور بچوں کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے جو جدید مسائل ہیں ان ساری چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔